جان اور مال یہ دونوں ہر مسلمان کے پاس امانت ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، نعمت بھی ہے، لیکن جس طرح وہ دونوں نعمتیں ہیں ایسے یہ دونوں اللہ کی امانتیں بھی۔ نعمت کے لحاظ سے تو ہم خیال ہے کہ ہاں یہ نعمتیں اور ملنی چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، مال اولاد ملنا چاہیے، لیکن یہ امانت والی بات یہ کمزور پڑ گئی ہے۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کو یعنی مسلمانوں کو اس غلطی سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جان مال کو اپنا سمجھتا ہے، اس لیے اپنی جان مال کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جان مال کے استعمال میں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جان مال کے استعمال میں پابند کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار بنیں۔ جو جان مال کی پابندی نہیں کرے گا وہ اللہ کے انعام کا حقدار نہیں بنے گا، بلکہ وہ سزا کا حقدار بنے گا، کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور جو اس امانت کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سچا کہا جائے گا۔ اس لیے قیامت میں اعلان ہوگا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کے دن وہ دن ہے کہ آج سچوں کو سچائی نفع دے گی، یعنی وفاداروں کو وفاداری نفع دے گی۔ کس نے وفاداری کی ہے؟ اللہ کے ساتھ کس نے وفاداری کی ہے اس کو اسی وفاداری کا آج نفع ملے گا۔ اسے پہلا حق جان مال میں جو ہے کس کا ہے؟ دین کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہماری جان مال اصل اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، دین کی مدد کے لیے ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا کا لالچ نہیں دیتے۔ انسان نے پوچھا حضور سے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ مدینے آئے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم کو جنت ملے گی۔ تو چونکہ وہ مخلص تھے، کام کرنے والے تھے، تو وہ جنت کی بشارت پر خوش ہو گئے، کیونکہ جنت تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، تو دوزخ سے بچ کر جنت پہ جانا یہ اصلی کام ہے، اس کی وجہ سے دین آیا ہے۔ تو کہتے ہیں لوگوں کو تیار کرو اللہ تعالیٰ کے انعام سنا کر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں پر فضائل کا علم نازل ہوا ہے کہ ایمان پر کیا ملے گا، کلمہ پڑھنے پر کیا ملے گا، کہ کلمہ پڑھے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا؟ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ کے انعامات ہے کہ اللہ کے کام کرنے پر کیا ملے گا۔ آج وہ باتیں ہمارے تذکروں میں نہیں ہے، تو چیزوں کی محنت کے لیے بازار ہے اور اس محنت کے لیے مسجد ہے۔ لوگوں کو دین پر آنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔